محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان حافظ محمد رضوان بیگ میٹرو ون ٹی وی کی خصوصی نشریات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ماہ ربیع النور شریف کا آغاز ہے اور آج اس نشریات کا پہلا پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر میٹرو ون ٹیلی ویژن آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اس پروگرام کا آغاز ہم انہی اشعار قصیدہ بردہ شریف کے اشعار سے شروع کرتے ہیں۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ مل کر ان اشعار کو پڑھیے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ جی ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ قصیدہ بردہ شریف میرے ساتھ ملک عزیز پاکستان کے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ عالمی شہرت یافتہ مذہبی اسکالر جناب، اور آپ ہر ٹیلی ویژن پر ان کو دیکھتے ہیں، ان کے بیانات سے مستفیض ہوتے ہیں، میں ان کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ حاضر ہیں خصوصی طور پر علامہ ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ڈاکٹر صاحب، یہ الحمدللہ میٹرو ٹیلی ویژن کا یہ خاصہ ہے کہ مذہبی عنوانات پر میٹرو ٹیلی ویژن سب سے پہلے سبقت لے جاتا ہے، اور اسی عنوان سے آج اس عید میلاد النبی کی نشریات کا پہلا پروگرام، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو ہم آپ سے آغاز کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر جو ابہامات ہیں، آج کل جو مختلف افواہیں چل رہی ہیں، تو ہم آپ سے سب سے پہلا یہ سوال کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو منایا جاتا ہے، اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ تو جی ڈاکٹر صاحب۔ ماشاءاللہ رضوان بیگ صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ دیکھیے، آقا کا میلاد ہو یا کوئی بھی ایسا موقع ہو، معراج ہو یا شب مولود ہو یا شب برات ہو یا شب قدر ہو، جتنے بھی اسلامک اوکیشنز ہوتے ہیں وہ دنیا کی ساری اقوام انہیں سیلیبریٹ کرتی ہیں۔ لہٰذا یہ جو مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع ہے، تو مجھے ایک لمحے کے لیے بتائیے،
آقا اگر نہ آتے تو کیا ہمیں رب کا عرفان ملتا؟ ہاں سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہمیں معلوم ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی ہے. اب یہ اللہ ہے. واٹ از دس؟ دس از اے نیوز which was given by the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہے, ہمیں نہیں پتا, ہم نے نہیں دیکھا. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک ذات ہے جو لامکان میں ہے. سبحان اللہ ماشاء اب لامکان تک کس کی رسائی؟ ناسا بھی اگر جائے تو اپنے راکٹ آسمانوں تک پہنچا سکتی ہے. اس کے بعد دوسرا تیسرا آسمان, پھر گلیکسیز شروع ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد جا کر نہ جانے اسپیس میں کیا کچھ ہے, لامکان نہ جانے کہاں ہوگا. دنیا کی کوئی سائنس یہ بتا نہیں سکتی لامکان میں کیا ہو رہا ہے اور لامکان میں کون ہے. تو اللہ اس لیے کہ ہم مکانی ہیں, ہم مکان میں رہنے والے, ہم زمانی ہیں, ہمارا زمانہ ہے, ہمارے بعد دوسروں کا زمانہ آئے گا. آج ہم مکان میں ہیں, کوئی اور مکان میں رہے گا. تو جو مکان میں ہو محدود ہوتا ہے, اور جو لامکان ہے, تو جب لامکان ہے تو وہ ذات بھی لامحدود ہے, اس کی کوئی حد اور کوئی سرحد نہیں ہے. سبحان اللہ. لہٰذا اب کون ہے جو لامکان کی خبریں دے گا؟ آپ کے نیوز جتنے بھی چینلز ہیں وہ نہیں دے سکتے, جتنے بھی آسٹرولوجسٹ ہیں وہ بھی نہیں بتا سکتے. دنیا تو دعویٰ کرتی ہے فقط چاند تک پہنچنے کا, نہ جانے پہنچے نہیں پہنچے, لیکن صاحب دعویٰ ہے, ٹھیک ہے نا, ہم مان لیتے ہیں چلے پہنچے, تو چاند سے آگے کیا ہے کچھ نہیں پتا. دنیا نہیں پہنچ پائی, مصنوعی سیارے ضرور پہنچ رہے ہیں. لہٰذا کون بتائے گا لامکان میں کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے بائی ڈیفالٹ ہمیں ایسا بنایا کہ ہماری رسائی جہاں تک ہے وہاں تک ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی ہستی کو بھیجا جس کا تعلق مکان سے بھی ہے لامکان سے بھی ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. وہ رہتے مکان میں ہے, خبریں ساری لامکان کی سبحان دیتے اللہ ہیں. ماشاء اللہ. سبحان اور لامکان والا کیا چاہتا ہے وہی ذات ہے بتانے والی. لہٰذا مکان والے نے بتایا کہ ایک ذات ہے جو لامکان میں ہے. اٹ از اے نیوز, ٹھیک ہے نا, یہ خبر ہے. لہٰذا یہ خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بریک کی ہے, اور ہم نے اس خبر کو مانا, ایمان لائے کہ اللہ ہے. رسول نے بتایا کہ جنت و دوزخ ہمیں تو نہیں پتا, ہم نے مان لیا. رسول خدا نے بتایا فرشتے, ہم نے نہیں دیکھا کسی فرشتے کو, ہم نے مان لیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جناب قیامت آئے گی, ہمیں نہیں پتا, لیکن رسول نے بتایا ہمارا ان ساری چیزوں پر ایمان ہے. لہٰذا اب آپ یہ بتائیے کہ آپ پہلے خبر پر یقین کرتے ہیں یا خبر دینے والے پر؟ خبر دینے والے پہ. خبر دینے والے پر. خبر پر بعد میں آپ کو یقین آتا ہے. آپ بھی آج بھی دیکھیے, اگر آپ کوئی میڈیا ہاؤس کہیں کوئی چینل آپ کو خبر دیتا ہے تو آپ فوراً جو ہے وہ اپنا اس کو ریموٹ کے ذریعے چینل چینج کرتے ہیں, 3-4 جس پر آپ کو اعتبار ہے, وہاں جا کر آپ رک جاتے ہیں. وہ تصدیق ہو جائے جس پر آپ کو یقین ہے کہ یہ خبر دینے والا صحیح ہے, تو اس کی خبر پر بھی آپ کو یقین ہو جاتا ہے. تو یاد رکھ لیجیے اللہ ہے, یہ ایک خبر ہے, خبر بریک کرنے والی ذات آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ہے. آپ مخبر ہیں, خبر دینے والے ہیں. تو جب ہم نے خبر پر ایمان ہمارا ہے تو اس کا مطلب ہے پہلے خبر دینے والے پر ہمارا ایمان ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا, ان کو مان کر انہوں نے جو کہا ہم نے مان لیا. اور انہی کی کہی ہوئی بات میں سے جو سب سے پرائم بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہے, وہ واحد ہے, وہ لا شریک ہے, اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے, لم یلد ولم یولد ہے, کہ نہ اس کی ولادت ہے, نہ وہ کسی سے جنا, نہ اس کے ہاں کوئی جنا ہے. لم یلد ولم یولد, نہ یلد ہے, نہ یولد ہے, نہ ولادت ہے, نہ انتقال ہے, نہ میلاد ہے. لیکن لوگوں, میں اللہ کی مخلوق ہوں, میں یلد بھی ہوں, میں یولد بھی ہوں, میری ولادت بھی ہے اور میرا میلاد بھی ہے. سبحان اللہ. تو وہ خدا ہے جس کا میلاد نہیں, اور وہ نبی ہے جس کا میلاد ہے. اگر خدا کا بھی میلاد ہو, اس کا مطلب ہے کہ پھر باقاعدہ جو ہے وہ بچے جننے کے معاملات شروع ہو گئے. نہیں, اللہ وحدہ لا شریک ہے, نہ وہ کسی کے ہاں جنا ہے, نہ اس کے ہاں کوئی جنا جاتا ہے. تو ہمارا رب وہ ہے جو پیدا نہیں ہوتا, نہ اس کے ہاں پیدا ہوتا, اس لیے میلاد کیسی. اور ہمارا نبی وہ ہے جو پیدا بھی ہوا, ان کے ہاں بھی اولاد اہل بیت اطہار. لہٰذا ہمارے نبی کی میلاد ہو سکتی ہے, خدا کی نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس مہینہ, اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کے صدقے سے ہمیں اللہ کا عرفان ملا, جس کے صدقے سے قرآن ملا,
جن کے صدقے سے ہمیں کعبۃ اللہ ملا، جن کے صدقے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان عطا کیے، نمازیں عطا کیے، روزے عطا کیے، زکوٰۃ، حج، یہ پورا مکمل اسلام کا نظام ہے، یہ ایک پلر کے اوپر قائم ہے، اور وہ پلر ہے ختم نبوت کا پلر، وہ پلر ہے تاجدار ختم نبوت کا پلر ہے، اور اسی پلر سے پوری عمارت بنتی ہے جسے کہا جاتا ہے قصر اسلام، اسلام کا محل۔ لہٰذا جب رسول خدا نے سب کچھ بتایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی جنہوں کو معراج دی، وہ نبی جن کی وجہ شب برات ملی، وہ نبی جن کی وجہ شب قدر ملی، جن کی وجہ سے عید الفطر ملی، جن کی وجہ سے عید الاضحیٰ ملی، جتنے تہوار ملے انہی سے ملے، جو کچھ ملا انہی سے ملا۔ تو جب وہ آئیں جن سے سب کچھ ملا ہے، سبحان اللہ، تو جب ملنے والی چیزیں ہیں ان کو سیلیبریٹ کرتے ہو، تو جو دینے والی ذات آئی ہے تو اس کو سیلیبریٹ نہ کرے، اس مہینے کو، اس یوم کو۔ سبحان اللہ، تو یقینی طور پر یہ عقلی تقاضا بھی ہے، عشقی تقاضا بھی ہے، ایمانی تقاضا بھی ہے۔ عقلی تقاضا تو میں نے آپ کو بیان کر دیا، عقل یہی کہتی ہے کہ آپ کو اگر کسی نے کوئی تحفہ دے دیا جو مل گیا، آپ اس تحفے کی تو قدر کرتے ہیں، لیکن جو تحفہ جس سے ملا اس کا کیا شکریہ ادا نہیں کرتے؟ بالکل شکریہ، کرتے نا، پہلے اس کا شکریہ ادا کرتے پھر تحفے کو کھولتے ہیں کہ کتنا قیمتی ہے۔ تو آپ نے تحفے کو مان لیا، نماز کیا ہے؟ تحفہ۔ روزہ کیا ہے؟ تحفہ۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ تحفہ۔ یہ پورا گلدستہ جو عبادت کا عطا کیا، اور اس سے پہلے توحید و رسالت کا کلمہ، لا الہ الا اللہ، نو ون از دا گاڈ ایکسپٹ اللہ سبحانہ و تعالی، کتنا بڑا دعویٰ۔ لہٰذا جس نے یہ سارے تحفے عطا کیے، تحفہ توحید عطا کیا، تحفہ ایمان عطا کیا، تحفہ عبادات عطا کیا، ہم نے ان کی قدر کی، ان تحفوں کی، تو کیا تحفہ دینے والے کی قدر نہیں کریں گے؟ کیا ان کا شکریہ ادا نہیں کریں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں من لم یشکر الناس من لم یشکر اللہ، وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا قبول نہیں کیا جائے گا جو پہلے بندوں کا شکریہ ادا نہ کرے۔ تو بندوں میں جو سب سے اعلیٰ اور اولیٰ ذات ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر ہے۔ تو اس مہینے میں کثرت کے ساتھ آقا کا ذکر کریں۔ آپ کے سوال کے اندر مجھے یاد آ رہا ہے، ایک دفعہ میں اٹلانٹا میں تھا US سے، تو وہاں مجھ سے کسی نے سوال کر لیا کہ صاحب آپ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاص طور پر اس ربیع الاول کے مہینے میں کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں، پورے سال کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا بہت اچھا سوال ہے۔ تو بعض اوقات ہوتا ہے سوال جب کیا جائے تو اس کے اوپر جسے بولتے ہیں جواب الجواب، ٹھیک ہے نا، تو آپ بھی ریبٹل دیتے ہیں اور آپ پھر اس سے سوال کرتے ہیں جس سے معاملہ سلجھ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ ربیع الاول میں زیادہ میلاد کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا آپ پہلے یہ بتائیے کہ ماہ رمضان میں زیادہ قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا بات ہے، سبحان ٹھیک ہے اللہ، نا، میں نے اس لیے پڑھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ بے شک، سبحان اللہ، پورے سال بھی پڑھتے ہیں لیکن رمضان میں زیادہ پڑھتے ہیں۔ تو جب رمضان نزول قرآن کی وجہ سے کثرت سے تلاوت کی جاتی ہے، تو ماہ ربیع الاول میں یوم میلاد کی وجہ سے، ماہ مولود کی وجہ سے کثرت کے ساتھ نبی کا ذکر کیا جاتا ہے، اور غلام پورے سال بھی کرتے ہیں لیکن اس مہینے میں کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان ٹھیک ہے اللہ، نا۔ تو اب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح منائی جائے، تو میں چند اشعار پڑھوں گا۔ بالکل ٹھیک ہے نا، بالکل سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ادب کے ساتھ بیٹھیے، ٹھیک ہے نا، اور ہو سکے تو ہر نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کر رسول خدا کا ذکر کریں، جس زبان میں کریں وہ ساری بولیاں سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس زبان میں کیجئے۔ اور بہترین طریقہ یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت کے ترانے آپ کی زبان پر ہو، اور صلاۃ و سلام کے زمزمے آپ کی زبان سے جاری ہو، اس سے بہتر طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو آئیے آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ تو زندہ
زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے اور میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے ہاں بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے سبحان اللہ ماشاءاللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں چمکانے والے اور بہترین اپنے مخصوص انداز میں ڈاکٹر صاحب کلہائے عقیدت پیش فرما رہے تھے اور مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے ہم حاضر ہوتے ہیں ناظرین کرام ہماری یہ مخصوص نشریات عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں جاری رہے گی آپ سے گزارش ہے کہ کہیں جائیے گا نہیں مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی ناظرین کرام ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس بہترین خوبصورت سی میٹرو ون ٹیلی ویژن کے گلدستے کے ساتھ جو عید میلاد النبی کی مناسبت سے میٹرو ون ٹیلی ویژن نے یہ سجایا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ عالمی شہرت یافتہ مذہبی اسکالر بلکہ میں کہوں گا کہ MBBS ڈاکٹر علامہ ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب بھی موجود ہیں اور الحمدللہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کافی ممالک میں سفر کرتے ہیں اور عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مناقب بیان کرتے ہیں تو اسی مناسبت سے چونکہ یہ پہلا ہمارا پروگرام ہے اور بہت سے ذہنوں میں جو ابہامات ہوتے ہیں جب یہ ماہ ربیع النور شریف کا آغاز ہوتا ہے تو مختلف جگہوں سے مختلف ابہامات جو لوگوں میں پھیلائے جاتے ہیں تو اسی مناسبت سے میں ایک سوال ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ ایک تو یہ بیان کیجئے کہ میلاد کی شرعی حیثیت اور میلاد سنت کس کی ہے
تو یہ ذرا آپ کے ہمارے ناظرین کو اس ابہام کے متعلق پتہ چل سکے. جی ڈاکٹر صاحب. بالکل بہت خوبصورت آپ نے علامہ صاحب یہ کوشچن ریز کیا ہے کہ ابہام اور تشکیک اور شکوک اور شبہات اور ڈلیما اور ایک عجب کنفیوژن معاشرے میں پھیلی ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مناتے ہیں. انتہائی چونکہ نہ اللہ نے منع کیا نہ رسول نے منع کیا، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اسلام جن چیزوں کو منع نہیں کرتا وہ ساری جائز چیزیں ہیں. اس لیے کہ اللہ کا رسول ہر جائز کام کروانے نہیں آتا، اللہ کا رسول ہر ناجائز کام سے روکنے کے لیے آتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. تو جن جن چیزوں سے روک دیا ہم رک گئے، لہذا پہلے یہی کافی ہے ہمارے لیے. لیکن آپ کا جو سوال ہے اس کا انشاءاللہ ہم جواب دیگر پروگرامز میں دیتے رہیں گے، اس لیے کہ سوال چھوٹا ہوتا ہے، جواب کے لیے پوری کتاب بھی لکھی جا سکتی ہے. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل و براہین سے تو پوری قرآن مجید برہان رشید میں جگہ جگہ قرآنی آیات، اور پھر اس کے بعد احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے بعد آثار صحابہ. ٹھیک ہے نا. یہ تین چیزوں کا تسلسل ہے. تو میلاد اللہ نے بھی منایا، میلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، میلاد اصحاب رسول نے منایا. میلاد منانا ان تمام اللہ سے لے کر بندوں تک سب کی سنت مبارکہ ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ چیزیں تھوڑی بدلتی، اصل ہونی چاہیے. مثال کے طور پر آج اگر آپ مسجد نبوی دیکھیں تو وہ جو پہلی مسجد نبوی تھی سرکار نے جس کو تعمیر کی اس سے بالکل مختلف ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی مسجد ہے. جی. لیکن وہ مسجد تھی کچی بنی ہوئی. اس مسجد پر جو چھت تھی وہ بھی بانس کے اور دیگر درخت کے پتوں سے، اور جب بارش ہوتی تھی پانی سے پورا کیچڑ بن جاتا تھا. بے شمار احادیث ہے جس میں صحابہ کرام کے چہروں پر بارش کے قطرے نظر آئے. سرکار دعا مانگ رہے ہیں بارش کی تو بارش کے قطرے آپ کی داڑھی مبارک پر چمک رہے ہیں. لہٰذا وہ مسجد ایسی تھی. اور رسول اللہ نے پکی مسجد بنانے سے حدیث مبارک میں منع بھی کیا، اور پکے مکان بنانے سے بھی منع کیا. اور بلکہ ایک صحابی پکا مکان بنا کر آئے تو رسول اللہ نے ناپسند فرمایا. لیکن آہستہ آہستہ وقت کے تقاضوں کے مطابق جب بنو امیہ اور بنو عباس نے بڑے بڑے محلات بنانے شروع کیے تو لوگوں کو یہ ہوا کہ صاحب جب محل اور اپنا گھر اتنا اچھا بن سکتا ہے تو اللہ کا گھر پکا کیوں نہیں بنے. تو پکی مساجد بنانا شروع ہوئی. پھر ایک سوال یہ اٹھ گیا، یہ نظریہ ضرورت، ٹھیک ہے نا، حالانکہ ممانعت تھی لیکن نظریہ ضرورت آ گیا تو سارے مسلمانوں نے اسے ایکسیپٹ کر لیا. پھر اس کے بعد کہا کہ جناب یہ جو پکے محل ہے، میرا مکان بھی ایسا، اللہ کا مکان بھی ایسا، میرا گھر بھی ایسا، اللہ کا گھر بھی. کوئی ڈسٹنگوش ہونا چاہیے اس کے اندر، کوئی اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تخصیص ہونی چاہیے، ممیز فصل ممیز ہو کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ یہ ہمارا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. تو اس نظریے ضرورت کے تحت پھر دوبارہ مساجد کے مینار بنائے گئے، اور بڑے بڑے مینار بنا کے دور سے پتہ چل جاتا ہے یہ فلاں کا گھر، یہ فلاں کا گھر، اور یہ اللہ کا گھر. یہ نظریہ ضرورت آیا تو ہم نے مینار بھی بنا لیے. پھر نظریہ ضرورت آیا کہ صاحب مسجدوں کے اندر کارپیٹ بھی بچھانے چاہیے، اچھا فرش لگنا چاہیے تاکہ لوگ سکون سے نماز پڑھیں. لہٰذا پہ اب دیکھیے مسجدوں میں کارپیٹ ہے. پھر کہا کہ جناب روشنیاں چراغوں کا زمانہ چلا گیا، اب بلب لگنا چاہیے تو بلب لگنا شروع ہو گئے. اس کے بعد نہیں جی ہمارے گھروں میں شینڈلیئر ہے تو مسجدوں میں شینڈلیئر لگنے چاہیے، فانوس لگنا شروع ہو گئے. مسجد نبوی میں آج بڑے بڑے دیو ہیکل فانوس ہے، مسجد حرام میں فانوس ہے. تو نظریہ ضرورت کے تحت آج جو ہماری مساجد ہیں وہ رسول اللہ کی زمانے کی مساجد سے بالکل مختلف نظر آتی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ تو ایک کچے مکانوں کی اینٹ کی ایک چھوٹی سی مسجد تھی جس کو بڑی مشکل سے کوئی سمجھتا تھا، جان پاتا تھا. لیکن اب تو مساجد جو ہے بڑے بڑے دیو ہیکل دروازے ہیں، باپ دادا کے نام اس پر لکھے ہوئے ہیں. رسول اللہ کے زمانے میں تو نام نہیں لکھے ہوئے تھے. لیکن ہم یہ کہیں گے کہ اصل اس کی موجود ہے مسجد کی. اب مسجد اس اصل چونکہ موجود ہے لہٰذا اب ہم نے وقت کے تقاضوں کے مطابق کچھ کلچرل چیزیں اور کچھ اپنی سہولیات کے لیے، فیسیلیٹیشن کے لیے، لوگوں کے سکون کے لیے، اطمینان کے لیے ایئر کنڈیشن لگا دیے، فانوس لگا دیے، کارپیٹ بچھا دیے، خوبصورت جو ہے مزین کر دیا چیزوں کے. رسول اللہ کے زمانے میں تو نقش نہیں تھے، آج بڑے بڑے نقش ہیں جس میں اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام اور دیگر نقاشی ہمیں مساجد میں نظر آتی ہے. نہ صرف ہماری اپنی کراچی کی مساجد میں، پاکستان کی مساجد میں، خود سعودیہ کی مساجد کے اندر ایسی ایسی نقاشیاں ہیں. اب رسول اللہ کے زمانے میں تو نہیں تھی. اصل چیز تھی مسجد.
لیکن اب ہم نے اپنی سہولیات کے لیے اسے نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، لیکن ہم اسے مانتے ہیں۔ بعین ہی اسی طریقے سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیلیبریٹ کرنا اللہ کی سنت، رسول اللہ کی سنت اور اصحاب رسول کی سنت، اور اصل اس کی موجود ہے، اصل کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ تو میلاد میں رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہ اصل ہے جو قرآن سے ہے۔ میلاد کے اندر کیا اصل کیا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ مومنوں ہم نے تم پر احسان کیا۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا اے رب کریم احسان کیا، تو نے چاند کی چاندنی، سورج کی روشنی، ہواؤں کی رومانی، سمندروں کی دغیانی، گل و بلبل کی جولانی، یہ عشق و جمال کی تبانی، یہ رزق کی فراوانی، یہ آل اولاد کی نعمتیں، یہ گھر بار کی نعمتیں، یہ جسم و جان کی نعمتیں، یہ تو نے ہمیں سب کچھ اجسام عطا کیے، ارواح عطا کی، تو نے ہمیں اقلاب عطا کیے، تو نے ہمیں علم عطا کیا، حکمت عطا کی، سب کچھ عطا کیا، احسان نہیں جتلایا، اور یہاں پر احسان جتلا رہا ہے۔ تو جواب آتا ہے ارے او نادان، وہ عام چیزیں ہیں میرے لیے، احسان کیوں جتلاؤں، لیکن محبوب بھیجو اور احسان بھی نہ جتلاؤں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وہ کسی نے کہا نا کہ اللہ نے اپنی عطا کی حد کر دی ورنہ، اللہ نے اپنی عطا کی حد کر دی ورنہ میاں کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا؟ سبحان کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا، لیکن رب نے محبوب عطا کیا اور احسان بھی نہ جتلائے، لہذا فرمایا کسی چیز پر احسان نہیں جتلاتا، لیکن مومنوں جو قدردان ہیں ان کو بتا رہا ہوں، جو بے قدر ہیں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا آمنو کی قید ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، تو مومن کون ہے؟ جو اللہ کے اس احسان کو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، مناتے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور جو اس کو نہ منائے، نہ مانے اور نہ جانے تو پھر وہ مومن کیسا؟ تو اللہ نے مومنوں سے خطاب کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنوں ہمارا تم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم نے اپنا پیارا حبیب لبیب تمہیں عطا فرما دیا۔ لہٰذا قرآن کی بیشتر آیات ہیں، انک لعلی خلق عظیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، والضحیٰ کے مکھڑے والے، واللیل کی زلفوں والے، لا اقسم بہذا البلد۔ اب دیکھیے کوئی کسی کا محبوب ہوتا ہے نا تو کیا پسند ہوتا ہے؟ محبوب کا گھر اچھا لگتا ہے، محبوب کی گلیاں اچھی لگتی ہیں، محبوب کا چوبارہ اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہا اے رب کریم جب تو نے محبوب بنایا کیا تیرا بھی یہ طریقہ؟ فرمایا ہاں ہمارا بھی یہی طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب کی گلیاں کیسی ہیں؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، کہ پیارے میں اس لیے شہر مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا کہ یہاں پر حج ہوتا ہے، یہاں پر زمزم کا کنواں ہے، یہاں پر حجر اسود نصب ہے، یہاں پر مقام ابراہیم ہے، یہاں پر صفا مروہ ہوتا ہے، اور انہی کی ٹیریٹری کے اندر میدان عرفات بھی ہے، مزدلفہ بھی ہے، منی بھی۔ لا اقسم، نہیں اس لیے قسم نہیں اٹھاتا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس شہر مولود مصطفیٰ کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ پیارے یہی تو شہر کی گلیاں ہیں جس میں تو خرامہ خرامہ چہل قدمی کیا کرتا ہے۔ تو اللہ نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی اور حضور کی گلیاں اور آپ کی چہل قدمی کی وجہ سے، تو فرمایا میں نے محبت کی ہے، میں محبوب کی گلیوں کی قسم اٹھاتا ہوں۔ میں نے کہا اور مکان بھی تو اچھا لگتا ہے، فرمایا تمہیں مکان اچھا لگتا ہے، تم مکان کے لیے چند اشعار لکھتے ہو، مجھے محبوب کے حجرے اچھے لگتے ہیں تو محبوب کے حجروں پر پوری سورہ حجرات نازل کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی محبت کی، لہٰذا یہ ذکر مصطفیٰ، یہ قرآن میں انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو ہر چیز کی کثرت عطا فرما دی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ایک سے بڑھ کر ایک رسول بھیجا، اور ایک رسول ایسا ہے فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ہم نے ایک رسول ایسا بھیجا جسے شرف کلام عطا کیا اور ایک کو درجوں بلند کر دیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ درجوں نام نہیں لیا، آپ بڑی غور کیجئے کہ کلام کے حساب سے جب کہیں کلیم تو آپ کے ذہن میں کس کا نام آتا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا۔ اب درجوں بلند کر دیا تو کس کا نام آتا ہے؟ یہاں پر کلیم کا، وہاں پر حبیب کا نام آتا ہے۔ تو ہم جب کہتے ہیں نا کسی کو، جس طرح ابھی آپ نے میرا تعارف کرایا کہ جناب نام ہی کافی ہے ان کا، تعارف سب جانتے ہیں، بولتے ہیں نا کسی کو کہ ان کا نام ہی کافی ہے۔ اب اس میں آل عمران کیوں رکھا گیا؟ آل عمران سے کیا مراد ہے؟ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ، ٹھیک ہے نا؟ بالکل۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، ٹھیک ہے نا، مزید آل عمران نہیں ہے، اور حضرت عمران کے گھر حضرت مریم کے علاوہ کوئی اور اولاد ہوئی نہیں، ٹھیک ہے نا؟
تو ان دو کے نام اللہ نے پوری سورہ اچھا عمران کون تھے؟ حضرت مریم کے والد جو چرچ کے بڑے راہب تھے وہ جو ہے عمران تھے، جی، اور انہی کے ہم زلف حضرت زکریا علیہ السلام وہ اللہ کے نبی تھے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا. لہٰذا بڑھاپے میں اگر آپ کہیں نا انی نذرت لک محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، لما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، یہ پورا رکوع اللہ نے بیان کیا کہ ان کی والدہ حضرت مریم کی والدہ حنا نے دعا مانگی. انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑیا اپنے بچے کو کھلا رہی ہے، دانا دے رہی ہے، دل میں خیال آ رہا ہے اللہ تو نے اس چڑیا کو اولاد دی، ہم بوڑھے تو ہو گئے لیکن تیری قدرت سے یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ تو بڑھاپے میں اولاد عطا فرما دے، اور میں منت مانتی ہوں جو اولاد پیدا ہوگی تیرے کلیسا کے نام پر اسے وقف کر دوں گی. یہ منت مانی، یہ نظر مانی. لہذا نظر ماننا قرآن سے ثابت. نظر مانی تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جیسی عظیم بیٹی، مقدس پاکیزہ بیٹی عطا فرما دی. سبحان اللہ. یا جب آئی تو کہا کہ اللہ یہ تو بیٹی ہے. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ٹھیک ہے، پورا اللہ نے نعت پڑھی حضرت مریم کی، کہا ہے تو بیٹی مجھے بتا رہی ہو، یہ میں نے تو عطا کی ہے، لیکن فرمایا ہے تو بیٹی لیکن ہزاروں بیٹے اس کے سامنے ہیچ نظر آئیں گے. ماشاء اللہ، ٹھیک ہے نا، اور اس کی اولاد کو، اس کی ذریت کو ہم شیطان سے بچائیں گے. یہ پورا رکوع ہے. اچھا حضرت مریم چونکہ قوالی تھی، ان کے بعد جا کر جب ان کو وہ پیدائش میں مخصوص تکلیف ہوتی ہے، لیبر پین جس کو ہم بولتے ہیں اپنی میڈیسن کے اندر، جب وہ ہوئے تو نہ کھانے کو کچھ نہ پینے کو، حلق سوکھ گیا. اللہ نے فرمایا کہ مریم کیوں فکر کرتی ہو، میرے نبی کی میلاد نامہ ہے، ہونے والے پیدائش ہونے والی کی گھڑیاں ہیں، میلاد کی ساعتیں ہیں، میلاد کی گھڑیاں ہیں، فکر مت کرو. یہ سامنے جو سوکھا ہوا درخت ہے اس کو ہاتھ تو لگا. تو جیسے ہی انہوں نے ہاتھ لگایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ غُتَبًا جَنِيًّا. قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ ایک دم سے ہرا بھرا ہوا، اس سے پانی بھی جاری ہو گیا اور پھلوں کو خوشے لٹک گئے. حضرت مریم نے اسے کھایا اور پیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت زکریا، چونکہ حضرت عمران انتقال کر گئے تھے، اب اس کے بعد کفالت جو ہے حضرت مریم کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام وہ بھی بوڑھے ہو گئے. انہوں نے آ کر جب اس کمرے میں گئے، لاک کھولا، اندر گئے، اس لیے کہ حضرت مریم اس میں عبادت کرتی تھی، راہبہ تھی بہت بڑی، ٹھیک ہے نا، عبادت کر رہی تھی. جا کر دیکھا، عجب منظر دیکھا کہ تازہ کھجور کے خوشے وہاں پر لٹک رہے ہیں، بن موسم کے پھل آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ. اے مریم بن موسم کے پھل کیسے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے میرے رب نے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق دیتا ہے. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحیی مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. تو حضرت زکریا نے جب یہ منظر دیکھا کہ بن موسم کے جب اللہ حضرت مریم کو پھل دے سکتا ہے تو بغیر عمر بڑھاپے میں مجھے اللہ اولاد بھی دے سکتا ہے. تو وہ قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء فنادته الملائکۃ وقائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحیی. کہ پھر انہوں نے ہنالک دعا، اسی مقام پر محراب مریم پر حضرت زکریا علیہ السلام گئے اور جا کر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تو نے کنواری مریم کو اولاد بھی دینے والا ہے، بن موسم کے پھل بھی دے دیے، تو میں اسی مقام کو وسیلہ بنا کر تجھ سے دعا مانگتا ہوں بڑھاپے میں مجھے بھی اولاد عطا فرما. ادھر انہوں نے مانگی دعا اور ادھر فرشتے نازل ہو گئے کہ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، اے زکریا تمہیں یحییٰ جیسے عظیم بیٹے کی اللہ خوشخبری عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے وہ واقعات ہیں جس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نبی کی میلاد کو بیان کر رہا ہے. نبی انبیاء کا تو بڑا مقام ہے، حتیٰ کہ حضرت مریم کا مولود نامہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مولود نامہ. اور پھر اگر سورہ مریم میں جائیں تو اللہ فرماتا سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. سلام ہو یحییٰ پر جس دن پیدا ہوئے، سلام ہو یحییٰ پر جس دن انتقال ہوگا، سلام ہو یحییٰ پر جس دن انہیں مبعوث کیا جائے گا. اور آگے چلے
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، سلام ہو مجھ پر جس دن میں انتقال کر گیا، سلام ہو مجھ پر جس دن مبعوث کیا گیا۔ معلوم ہوا نبیوں کی ولادت پہ بھی اللہ سلام بھیج رہا ہے، نبیوں کے انتقال پر بھی اللہ سلام بھیج رہا ہے۔ تو انتقال پر بھی صلوات پڑھنا اللہ کی سنت، ولادت پر بھی سلام پڑھنا اللہ کی سنت۔ تو میں کہتا ہوں حافظ صاحب کہ جب یحییٰ اور عیسیٰ کی میلاد پر اللہ سلام بھیج رہا ہے تو وہ ذات جو یحییٰ کے بھی آقا اور عیسیٰ کے بھی آقا، ان کی ولادت پر سلام کیوں نہ ہو؟ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے نبیوں کا مولود نامہ، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، اور یاد رکھیے قرآن کا ایک ایک حرف تعلیم امت کے لیے ہوتا ہے، تعلیم انسان کے لیے ہوتا ہے۔ کوئی ایک لفظ یہ نہیں کہہ سکتا irrelevant ہے۔ اللہ نے قرآن میں ہر لفظ کی حکمت رکھی ہے اور تعلیم رکھی ہے، پند و نصائح ہے، ہمارے لیے سیکھنے کا موقع ہے۔ اولو الالباب، صاحبان عقل کے لیے اس کے اندر سب کچھ بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر ہمارے نبی کی باری آئی تو اللہ نے مولود نامہ بیان کیا، لیکن فقط ایسا نہیں، لا اقسم بہذا البلد، قسم کھائی اس شہر مکہ کی اور شہر، اچھا اب یہ دیکھیے یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے، میں چل کے بتاتا ہوں کہ اللہ نے شہر مکہ کی قسم فرمائی، وہ کون سا شہر ہے؟ شہر میلاد مصطفیٰ، ٹھیک ہے نا؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، ان گلیوں کی قسم کھائی، اور پھر کہا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، مجھے قسم ہے میرے نبی کے سارے آباء و اجداد کی، اور مجھے قسم ہے اے نبی تیری ولادت کی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولادت مصطفیٰ کی قسم ارشاد فرمائی۔ اور دیکھیے اللہ نے لعمرک کہہ کر نبی کی ساری حیات مقدسہ کہاں سے لے کر، مولود سے کہاں سے لے کر، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے نبی کی ابتدا سے لے کر اور میلاد تک، میلاد سے لے کے مزار تک، اور مزار سے لے کے مقام محمود تک، پوری حیات مقدسہ کی قسم لعمرک کہہ کر کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی۔ اللہ نے پاک ہے قسم اٹھانے سے، لیکن وہ قسم ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے محبوب تیری زندگی کی قسم کہ کتنی پیاری ہے، اور کہہ کر زندگی قسم، اور لا اقسم بہذا البلد کہہ کر اللہ شہر میلاد مصطفیٰ کی قسم، والعصر کہہ کر اللہ زمانہ میلاد مصطفیٰ کی قسم، اور میں کہوں گا سنہ میلاد مصطفیٰ کی قسم، اس لیے کہ بہترین زمانہ کون سا ہے؟ محبوب تیرا زمانہ۔ اس زمانے کا آغاز کب ہوا؟ میلاد سے۔ والعصر کہہ کر سنہ میلاد مصطفیٰ کی قسم، والفجر کہہ کر وقت میلاد مصطفیٰ کی قسم، اس لیے کہ حضور جب پیدا ہوئے کون سا وقت تھا؟ یہی تو فجر کا وقت تھا نا۔ اور جب حضور پیدا ہوئے رات جا رہی تھی، دن کا اجالا آ رہا تھا، تو فقط حصی اندھیرے دور نہیں ہو رہے تھے، فقط حصی اندھیرے نہیں بلکہ کفر کی تاریکیاں چھٹ رہی تھیں اور توحید کے اجالے ہر سو پھیل رہے تھے۔ لہٰذا والفجر کہہ کر وقت میلاد مصطفیٰ کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم ارشاد فرمائی۔ جی ماشاءاللہ، بڑے بہترین انداز میں ناظرین کرام آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے کتنے مدلل انداز میں اور قرآن سے ایک ایک بات بالکل وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ اور یہ بھی آج آپ نے جان لیا کہ میلاد منانا نوریوں کا طریقہ ہے اور میلاد پر رونا ناریوں کا طریقہ ہے۔ اسی الفاظ کے ساتھ بس چھوٹا سا آپ سے بریک لیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ کہیں جائیے گا نہیں، انشاءاللہ کچھ ہی لمحات میں ضرور دوبارہ ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان علامہ حافظ محمد رضوان بیگ، ہم تھے بریک پر، اور بریک سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے ڈاکٹر عطاء المصطفیٰ جمیل راٹھور صاحب کو، جو کہ کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں، اور کتنے بہترین انداز میں میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل اور خصوصیات بیان کی، اور یہ بھی بیان کیا کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور کب کب قرآن نے کہاں کہاں میلاد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرمائے، اور جب دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے میلاد قرآن نے اس طرح بیان فرمائے، تو حضور علیہ السلام کا جب میلاد کا موقع آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح سیلیبریٹ کیا، یہ بھی بہترین انداز میں ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا۔ تو ڈاکٹر صاحب کی طرف دوبارہ ہم چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ نے بہترین انداز میں میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ اب آج کل کے دور میں میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو مہینے کا جیسے ہی آغاز ہوتا ہے،
اور بہت سے جو ہے سوالات ذہنوں میں اٹھ بھی جاتے ہیں اور اٹھائے بھی دیے جاتے ہیں کہ جی میلاد منانا جائز نہیں، میلاد منانا، اور خاص طور پر آج کل جو ایک میلاد النبی پہ جو اعتراض ہوتا ہے کہ جی میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو ہے ہمیں اعتراض نہیں، ہمیں اعتراض ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو عید کا الفاظ آیا یہ کہاں سے آیا؟ تو ہم آپ سے یہی جانیں گے کہ یہ جو عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کہا جاتا ہے کہ آیا کہ عید کا لفظ قرآن نے بھی کہا؟ تو میں آپ سے درخواست ہوں کہ اس پر بھی روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، عید کے لفظ کا اصطلاحی معنی خوشیاں منانا، اور اس کا لغوی معنی ہے پلٹ پر بار بار آنا۔ ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہماری شرعی عیدیں ہیں، اس کے بعد ہماری عشقی اور روحانی عیدیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب عید کا لفظ کہاں سے آیا، تو میں اس کے لیے بھی آپ کے سامنے قرآن مجید پڑھوں گا۔ کیا بات ہے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے رب کریم، آسمان سے ہمیں دسترخوان کھانے کی چیزیں بھیج تاکہ وہ نعمتیں مل جائیں تو ہم بھی اور آنے والی نسلیں بھی اس کو عید کے طور پر مناتے رہیں، سیلیبریٹ کرتے رہیں۔ کیا بات ہے، کیا ٹھیک ہے، بات ہے، تو نعمتیں مل رہی ہیں تو قرآن یہ کہہ رہے عید مناؤ، عید مناؤ۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں۔ اور یہ کوئی قرآن کے اندر یاد رکھ لیجیے، اگر کوئی کہے کہ قرآن کے اندر یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہمارے لیے نہیں، پرانے انبیاء کے قصے بتا کر ہمیں تعلیم کیا گیا ہے۔ کیا بات، بے شک۔ جس طرح ہم جب کوئی چیز پڑھتے ہیں تو بتاتے ہیں جناب یہ پاسٹولیٹ پہلے اس نے بیان کیا، پھر اس نے بیان کیا، پھر اس نے بیان کیا، اور آج جو ہے سائنس اس مقام پر پہنچی، ٹھیک ہے نا۔ نیوٹن سے شروع ہوتے ہیں پھر ادھر آ جاتے ہیں، آئنسٹائن سے شروع ہوتے ہیں پھر ادھر آ جاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کا طریقہ مبارکہ سنت یہی ہے کہ وہ پچھلی چیزیں بتا کر غلامان مصطفیٰ کو انڈورس کرتا ہے کہ تمہیں بھی ایسا کرنا ہے۔ لہٰذا یہ تو نبیوں کا طریقہ، یہ اللہ نے اسے بیان کر کے ثابت کر دیا کہ دیکھو وہاں پر دسترخوان کی نعمت ملی تو عید منا رہے تھے، اور تمہیں تو نعمتوں کی نعمت، نعمتوں کی جان سارے نبیوں کے آقا محمد عربی عطا کر دی ہے، تو کیا تم بطور عید سیلیبریٹ نہیں کرو گے؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ سبحان اللہ، ماشاء تو اللہ۔ یہ عید کہنا کسی بھی خوشی کے موقع پر، اور آپ دیکھیے کہ عیسائی جو ایسٹر کا تہوار ہے نا وہ اسی دن منعقد کرتے ہیں کہ اس دن ہمیں مائدہ نازل ہوا تھا، لہٰذا وہ عید مناتے ہیں۔ ان کی دو عیدیں ہیں، ایک کرسمس اور ایک ایسٹر۔ تو ایسٹر کو بطور عید آج سے منائے جا رہے ہیں۔ انہیں دسترخوان ملا جو کہ پیٹ کا جو ایندھن ہے، بھوک کا جہنم، ٹھیک ہے نا، اس کو بجھا رہا ہے، بھوک مٹا رہا ہے، اسے بجھا رہا ہے، اور ہمیں آقا ملے جن کے آنے سے جہنم کے شعلے بجھ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا ہم نبی کی مولود پر عید نہ منائیں؟ اچھا صاحب آگے چلتے ہیں بخاری شریف کی طرف۔ حضرت عمر سے بھی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں سے یہ ثابت ہے، جب قرآن کی آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا، اللہ راضی ہو گیا اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ آیہ مبارکہ ایک یہودی مل گیا، ٹھیک ہے نا، اور اس نے اپریشیٹ کیا۔ آج تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس نے اپریسیشن کیا، احساس محرومی بھی دکھائی کہ اے عمر، ہمیں اگر یہ آیت ملتی تو ہم تو اس کو عید کے طور پہ سیلیبریٹ کرتے، عید مناتے اس آیت کے نزول والے دن۔ حضرت عمر نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ حضرت عمر تو ایسے ہی جلالی تھے نا، وہ تو پھر بہت زیادہ اسی طرح جواب دیا کرتے تھے۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سنت عمر ادا کرنی، ہمیں جو ہے تذبذب میں نہیں پڑھنا چاہیے، ہچکچانا نہیں چاہیے، دور فاروقی اور انداز فاروقی کو اختیار کرنا چاہیے۔ انہوں نے جواب دیا، منہ توڑ جواب کہیں گے، انہوں نے کہا تم ایک عید کی بات کرتے ہو میاں، اس دن تو ہمیں ہماری تین عیدیں تھیں۔ کیا بات ہے، وہ قرآن کے تکمیل کا وقت تھا، عید تھی، کیا بات، وہ جمعۃ المبارکہ تھا، الجمعۃ عید للمسلمین، کیا بات، لہذا وہ ہماری دوسری عید تھی۔ اور تیسری عید وہ 9 ذی الحجہ کا دن تھا جو مسلمانوں کی عید کا دن ہوتا ہے۔ کیا بات، وقوف عرفات، جہنم سے بری ہوتے ہیں، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، عید کا دن تھا، لہذا تم ایک عید کی بات کرتے ہو، اللہ نے تو ہمیں 3 عیدیں عطا فرمائی تھی۔ اب جا کر پوچھے ایسے عمر سے اب عید کہاں سے لے کر آئے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ عید کا دن کہلایا، لہذا معلوم ہوا۔ اور پھر میں نے حدیث پڑھی الجمعۃ عید المسلمین، حضور نے فرمایا جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تیسری عید آ گئی، چوتھی، پانچویں، چھٹی عید حضرت عمر نے دے دی، ٹھیک ہے نا۔ تو ہماری تو کئی عیدیں ہیں اسلام، اکارڈنگ ٹو دا اسلام۔
اب کوئی اسلام کے بیونڈ اگر جا کر کوئی اعتراض کرے تو میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، میں قرآن و حدیث ہی سے بات کر سکتا ہوں۔ لہٰذا ہمیں تو عیدیں مل گئیں، کچھ شرعی عیدیں ہیں اور کچھ عید مسرت ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، عید مسرت ہے نا کہ ہم خوشی منائیں گے، لہٰذا عید کا لفظ یہاں سے مل رہا ہے، اور فرمایا الجمعۃ عید المسلمین، جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ کیا بات، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں ہے؟ فرمایا فیہ خلق آدم وفیہ قبض آدم، یہ اس لیے عید کا دن ہے کہ اس دن اللہ کے نبی آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم وجود مسعود کے ساتھ اللہ انہوں نے پیدا فرمایا کیا بات ہے، کیا بات، اس لیے کہ زمین پر آ کر پیدا نہیں ہوئے، وہ وہاں سے تو آئے ہیں، آدم علیہ السلام وہیں سے پیدا ہو کر یہاں ہے، کیا بات، اور پیدائش آدم کا موقع میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ کیا بات، تو جس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ کون سا دن تھا؟ جمعۃ المبارک کا دن، مبارک، کیا بات، لہٰذا اس لیے کہ آدم پیدا ہوئے جمعے کا دن بن گیا، اور جس دن فخر بنی آدم پیدا ہو سبحان اللہ، ماشاء تو اللہ، وہ عیدوں کی عید ہے۔ اس لیے ہم عید میلاد النبی کو فقط عید نہیں کہتے، ام العید کہتے ہیں، مولید کیا سارے عیدوں کی ماں، ماں، بے شک، مدر آف آل دا عیدس، ٹھیک ہے نا، تو یہ اصل ہے، لہٰذا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اچھا پھر یہاں یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، وفیہ قبض آدم، کہ اس لیے عید مناؤ کہ اس دن آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انتقال بھی ہوا۔ میں نے کہا یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے یا رسول اللہ، کیا ہم پیدائش آدم کو سیلیبریٹ کریں، انتقال بھی اسی دن جمعے کے دن ہوا، تو کیا ہم عید کہیں یا ان کا سوگ کریں؟ تو جواب ہے نہیں، الجمعۃ عید المسلمین، کیا بات، چاہے انتقال اسی دن ہو لیکن تمہیں عید منانا ہے، کیا بات، اس لیے کہ انتقال کا سوگ تو 3 دن ہے، کیا بات، 3 دن کے بعد سوگ منانا حرام ہے اسلام میں۔ کیا بات، لہٰذا آج اگر کوئی جمعے کو عید بولتا ہے تو وہ اکارڈنگ ٹو حدیث سنت ادا کر رہا ہے، لیکن کہیں کہ صاحب اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال بھی ہوا تو میں تو سوگ مناؤں گا، تو ہم کہیں کیا تم حرام کام کر رہے ہو؟ سوگ تو 3 دن کے لیے ہوتا ہے، اس لیے ہم سوئم کرتے ہیں، سوگ ختم ہو گیا، نارمل روٹین کی لائف شروع کرو، ان کے لیے سارے ثواب کرتے رہو، کیا بات، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا یہ جو آپ کا سوال تھا عید کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو قرآن و حدیث سے ہم نے تسلی و تشفی کرا دی کہ عید کہنا جو ہے یہ اکارڈنگ ٹو قرآن بھی ہے، اکارڈنگ ٹو احادیث مبارکہ بھی ہے، اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، عملی سنت اس لیے کہ جمعے کو آپ روزہ رکھا کرتے تھے، بعض روایت میں بھی آیا پیر کو بھی رکھا کرتے تھے، اپنا میلاد سیلیبریٹ کیا کرتے تھے، لہٰذا جمعۃ المبارک مسلمانوں کی عید کا دن قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر ایک اور سوال بھی کرتے ہیں غالباً کہ جشن عید میلاد النبی کیوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جشن کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو عام عیدیں ہوتے ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے معانقہ کرتے ہیں، مسرت و خوشیاں وہاں پر بھی ہیں، لیکن جشن نہیں ہے۔ جشن کب ملتا ہے؟ جب بہت بڑی نعمت مل جائے، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھیے کہ 14 اگست کو ہم جشن مناتے ہیں، جھنڈے بھی لہراتے ہیں، گلیوں میں ملی نغمے اور ترانے پڑھتے ہیں صاحب کھڑے ہو کر، اور وہ جشن ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ جس دن آپ کو کوئی بڑی نعمت مل جائے تو فقط عید نہیں ہوتی، عید کے ساتھ جشن عید بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں یہ ارض وطن کا ایک ٹکڑا اس کے ہمیں یہ آزادی ملی، اور کہاں آقا آئے تو پورا جہان آزاد ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس دن ہم جشن مناتے ہیں۔ عید اور خوشی گھر پر بھی منائی جا سکتی ہے، جشن گھر پر نہیں ہوتا، سڑکوں پر آ کر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا ہم سڑکوں پر نکلتے ہیں، جھنڈے بلند کرتے ہیں یا رسول اللہ کی نعتیں پڑھتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ جلوس منعقد کرنا، جلسے منعقد کرنا، نعرے رسالت لگانا، نعتیں پڑھنا، یہ بڑوں کا بھی طریقہ، نوجوانوں کا بھی طریقہ، خواتین کا بھی طریقہ، اور یہ مدینے کی بچیوں کا بھی طریقہ، اور قبیلہ بنو نجار کی بچیوں کا بھی طریقہ، کہ کتنا اللہ نے کرم کر دیا کہ رسول اللہ بنو نجار کے محلے میں آ کے اونٹنی قصبہ بیٹھ گئی، یا حبذا محمد من جارن، ہم کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ نے ہمیں رسول اللہ کا پڑوس عطا کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہ سارے طریقے ہیں، یقینی طور پر ناظرین کو ضرور بتانے چاہیے، تاکہ جو بھی شیطانی ہے، ناری ہے، شکوک و شبہات جو دلوں میں ڈالے جاتے ہیں، اذہان میں ڈالے جاتے ہیں، گیجٹس کا زمانہ ہے، تو میں چاہوں گا میٹرو ون ٹی وی کے کلپس بنا کر ڈالے جائیں، تاکہ حقیقی طور پر قرآن و حدیث کی جو مراد ہے وہ ہمیں مل سکے اور ہم حق کی غلامی ادا کر سکیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔
ناظرین کرام، بہترین انداز میں آپ نے میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شرعی حیثیت کے متعلق گفتگو سنی، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آتے ہی مختلف جو ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہیں، مختلف سوالات ذہنوں میں ڈال دیے جاتے ہیں، تو ہم نے شروع میں ہی یہ سوالات کا جواب اس لیے پہلے لے لیا تاکہ جتنے بھی آپ کے ذہنوں میں ابہامات تھے، جو سوالات تھے، وہ تاکہ ختم ہو جائیں، اور اس مہینے کو آپ آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شایان شان طریقے سے سیلیبریٹ کر سکیں۔ کہ دیکھیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بڑے بہترین انداز میں یوم جمعے کے دن کو عید کا دن جو ہے فرمایا، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا بھی دن ہے، اور آدم علیہ السلام کی وفات کا بھی دن ہے۔ تو اس سے کیا آپ کو جواب ملا کہ خوشی منانا اللہ کی سنت ہے۔ خوشی منانا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عید کا دن ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ضرور ہوئی، لیکن وفات کی وجہ سے اس دن کو عید سے مستثنی قرار نہیں دیا گیا۔ تو لہٰذا عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں تو چاہیے کہ ہم ہر پیر کے دن منائیں، اور جب آقا علیہ السلام کی ولادت کا جب مہینہ آئے تو اس کو اور اچھے انداز میں سیلیبریٹ کریں۔ تو انہی گفتگو کے ساتھ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے بہت مدلل انداز میں گفتگو فرمائی، اور انہی کلمات کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ اور اس بات کے ساتھ جو میٹرو ون ٹی وی نے جو آپ کے لیے گلدستہ سجایا ہے، اور یہ جاری رہے گا۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میٹرو ون ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیے، تاکہ آپ کو بہترین اور مدلل انداز میں گفتگو اور دلیلوں کے ساتھ آپ کے سامنے جو بات ہے وہ رکھی جا سکے۔ انہی کلمات کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اپنے میزبان علامہ حافظ محمد رضوان بیگ کو میٹرو ون ٹی وی سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔